میرے عزیزوں، آپ کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے جسے کہتے ہیں خلیفہ منصور، ٹھیک ہے نا؟ تو خلیفہ منصور جب اس کو معلوم ہوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت جب چاروں طرف بڑھی، اور یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، بات ذرا تھوڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، جس بھی زمانے میں جب کسی عالم دین کی شہرت بڑھتی ہے، جب کسی اللہ والوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جایا کرتی ہے اور چاروں طرف اسی کی شان بیان کی جاتی ہے، اسی کے رتبے بیان کیے جاتے ہیں، اسی کی تعریف کی جاتی ہے، تو وقت کی حکومت کو کہیں نہ کہیں اس اللہ والے سے بغض اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ۔ تو اس وقت کے بادشاہ کو جب یہ معلوم چلا خلیفہ منصور کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اسی طرح اجمیر شریف کی سرزمین کا واقعہ لے لیجئے، جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں معلوم ہوا پرتھوی راج چوہان کو، تو کس قدر اس نے حربیں استعمال کی، کس قدر آپ پر ظلم و زیادتی کرنا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنے نیک بندوں کی، اپنے دوستوں کی مدد فرمائی ہے۔ تو میرے عزیزو، خلیفہ منصور نے کہا کہ بلا کے لاؤ، میں ان کو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وزیر نے کہا حضور آپ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو ویسے ہی گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ تو ویسے ہی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں قتل کروں۔ میرے عزیزو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ جیسے ہی آپ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے یہ کہا تھا اپنے جلادوں سے، جیسے ہی میں اپنی پگڑی اتاروں تو فوراً ان کا سر قلم کر دینا۔ میرے عزیزو، پہلے سے پلاننگ ہو چکی تھی ان کو مارنے کی، پہلے سے ہی منصوبہ بندی ہو چکی تھی ان کو شہید کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب جس کا حامی اور ناصر ہو، دنیا والوں اور دنیا کی طاقتیں اس کا بال بھیکا بھی نہیں کر سکتی ہے۔ میرے عزیزو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی دربار میں حاضر ہوئے تو وہ بادشاہ جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اٹھ کے کھڑا ہونا تھا، صرف اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا بلکہ کہنے لگا حضور آئیے اور آپ یہاں پر بیٹھیے۔ اچھے منصب اور جو عمدہ کرسی تھی وہاں پر بٹھایا، صدر محترم کی جگہ پر ان کو بٹھایا گیا اور کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیجیے، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے تیرے خدمت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لینا، دوبارہ مجھے اپنے دربار میں مت بلا لینا، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو مجھے اپنے دربار میں بلا کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ وہ میرے عزیزوں، وہ منصور خلیفہ بادشاہ کہنے لگا حضور مجھے معاف کیجئے، آئندہ آپ کو دربار میں بلایا نہیں جائے گا۔ میرے عزیزوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے ہی اس کو احتشام کے ساتھ، بڑے ہی اچھی طریقے سے، بڑے ہی عزتوں کے ساتھ آپ کو آپ کے خلیفہ منصور کے دربار سے باہر نکالا گیا۔ میرے عزیزوں، جب وہ آپ باہر چلے گئے تو وزیر نے پوچھ لیا حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ تو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، آپ تو انہیں شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کارسا بالکل پلٹ گیا، آپ تو ان کی عزتوں میں لگ گئے، آپ تو ان کی خدمت گاری میں لگ گئے، آپ نے تو اپنی کرسی ان کے لیے خالی کر دی۔ میرے عزیزوں، خلیفہ منصور نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب جیسے ہی وہ میرے دربار میں حاضر ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک بہت لمبا چوڑا اژدہا آیا ہوا ہے، اژدہا ان کے پیچھے چل رہا ہے اور وہ مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ ذرہ برابر تو نے ان کی شان میں گستاخی کی تو میں تجھے بھی نگل جاؤں گا اور تیرے پورے تخت کو نگل جاؤں گا۔ میرے عزیزو، خلیفہ منصور نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں ہے کہ جن کے پیچھے اژدہا چل رہا ہو اور جن کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت اور مدد ہو۔ میری کیا مجال ہے کہ ان کو شہید کر پاؤں، میری کیا مجال ہے کہ میں ان کو قتل کر پاؤں۔ میرے عزیزو، اس کے بعد بادشاہ 3 دن تک بے ہوش رہا۔ بادشاہ اس قدر بے ہوش ہو گیا اور اس قدر اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ اس قدر ہیبت اور جلالیت عطا فرماتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ دیکھتا ہے، وقت کی حکومت دیکھتی ہے تو وہ بھی لرزہ برانداز ہو جاتی ہے اور اپنے غلط ارادے سے توبہ کر لیتی ہے۔